بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعهم اجمعین اللہم اغفر لشیوخنا ولمشائخہم ولوالدینا ولوالدیہم وللمسلمین والمسلمات یا رب العالمین اللہم اصلح ولاة امرنا وثبت اقدامنا وتوفنا مسلمین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا به ونعوذ بك بعلم لا ينفع ونسألك بعلم لا ننسى. یہ کتاب امام ابو اسحاق الاربیلی رحمہ اللہ کی کتاب ہے. جس میں امام رحمہ اللہ نصیحتیں اور طالب علموں کو زہد کے بارے میں سکھائے ہیں. ہم لوگ الحمدللہ 50 سے زیادہ ہم لوگ کر لیے تھے اس کتاب کو کہ شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں وَلَا تَحْزَنْ عَلَى مَا فَاتَ مِنْهَا إِذَا مَا أَنْتَ فِي أُخْرَاكَ فُزْتَ. اچھا، ایک بات شروع کرنے سے پہلے ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس سے پہلے جو ہے گزرا ہے خیل کے بارے میں کہ کتنے ہی خیل کو جو ہے تم دفن کر دیے ہو یا وہ لوگ چلے گئے ہیں، ایسا کچھ گزرا ہے. تو اس میں ہم بتائے تھے کہ خیل مطلب بچہ ہے. تو یہ غلط ہے، یہ میری غلطی ہے. خیل مطلب یہاں اصل مراد جو ہے خلیل مراد ہے، یعنی دوست، جگری دوست. کہ کتنے ہی جگری دوست جو ہے گزر چکے ہیں، کتنے کو ہی تم نے خود ہی دفن کیا ہوگا اور تم سمجھتے ہو کہ موت تمہارے پاس نہیں آئے گی. تو یہ اس کا مطلب ہے. تو یہ ہم سوچے کہ اس کے بارے میں اس کو بتاتے چلے کہ یہ غلطی تھی ایک. اچھا، اب کہتے ہیں جو اس سے پہلے گزر گیا ہے وَلَا تَحْزَنْ عَلَى مَا فَاتَ مِنْهَا إِذَا مَا أَنْتَ فِي أُخْرَاكَ فُزْتَ. کہ دنیا کی اگر کوئی چیز تم سے چھوٹ جائے تو اس میں غم نہیں کرو، کیونکہ تم جو ہے آخرت میں کامیاب ہو چکے ہو، یا علم حاصل کرتے ہو، عبادت میں لگتے ہو، تو کیا ہے دیکھتے ہو کیا ہے دنیا چھوٹ جا رہی ہے، کوئی بات نہیں، کوئی غم نہیں. کیوں؟ آخرت میں تم کامیاب ہو رہے ہو. فَلَيْسَ بِنَافِعٍ مَا نِلْتَ مِنْهَا مِنَ الْفَانِي إِذَا الْبَاقِي حُرِمْتَ. کتنی پیاری بات بتائے کہ یہ فائدے کی چیز نہیں ہے کہ تم اس فانی دنیا سے، جو فانی ہے یعنی چلے جانے والی ہے، برباد ہو جانے والی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، اس فانی دنیا سے
تمہیں کچھ مل جائے یہ نفع کی چیز نہیں ہے, یہ فائدہ نہیں ہے. اصل فائدہ تو یہ ہے کہ کیا ہے, تمہیں اس باقی یعنی آخرت جو ہے, آخرت میں سے تم کو کچھ مل جائے. اصل یہ فائدہ ہے. اگر تم کو دنیا میں مل گیا ہے, اس فانی چیز سے کچھ مل گیا ہے اور آخرت سے محروم ہو گئے, تو اصل محرومی تو یہ ہے. اور کیا ہے, اگر آخرت میں تم کامیاب ہو گئے, آخرت کی چیز تمہیں, آخرت کی نفع, آخرت کا فائدہ تمہیں مل گیا, تو اس فانی دنیا میں کچھ نہیں بھی ملے تو کوئی بات نہیں, الحمدللہ. اور کہتے ہیں وَلَا تَضْحَكْ مَعَ السُّفَهَاءِ لَهْوًا فَإِنَّكَ سَوْفَ تَبْكِي إِذَا إِن ضَحِكْتَ. کیا ہے, کہتے ہیں کہ یہ جو پاگل لوگ ہیں, گوار لوگ ہیں, بیوقوف لوگ ہیں, ان کے ساتھ نہیں بیٹھا کرو, ان کے ساتھ ہنسی مذاق نہیں کیا کرو, کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے لہو و لعب میں پڑ گئے, ان کے ساتھ جو ہے فضول چیزوں میں پڑ گئے. ابھی تو ہنس رہے ہو سکتا ہے کہ اس کا انجام تم کو رلا دے, اس کا انجام تم کو رلا دے, اس کے انجام سے تم غافل مت ہو جاؤ. ایسا نہیں ہو کہ تم جو ہے انہی فالتو چیزوں میں پڑے رہو, ہنسی مذاق میں ہی جو پڑے رہو, اور کیا ہے عبادت سے غافل ہو جاؤ, عبادت کو چھوڑ دو. اور کہتے وَكَيْفَ لَكَ السُّرُورُ وَأَنْتَ رَهْنٌ وَلَا تَدْرِي أَتُفْدَى أَمْ غَلِقْتَ. تم جانتے بھی نہیں ہو کہ تم کیا ہے, تم تو ابھی کیا ہے لٹکے ہوئے ہو, تم تو جانتے بھی نہیں ہو کہ تم کیا ہے, تمہارا بیڑا پار ہوگا یا کیا ہے بیڑا غرق ہوگا. تم جنت جاؤ گے یا جہنم جاؤ گے, تمہارا گردن آزاد ہوگا جہنم سے یا گردن دب کر کے وہیں جہنم میں ڈوب جاؤ گے. تو کس وجہ سے خوش ہوتے ہو؟ یہ خوشی, یہ ہنسی مذاق, یہ لاپرواہی کیوں ہے, جبکہ تمہیں معلوم ہی نہیں کہ تمہیں کامیاب ہونا ہے کہ ناکام ہونا ہے. وَاسْأَلْ مِن رَبِّكَ التَّوْفِيقَ فِيهَا. کیا ہے, اپنے رب سے توفیق مانگا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے توفیق عطا فرما, عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, آخرت میں کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرما. دنیا میں کوئی کام کرتے ہو تو یہ بھی مانگو اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے یہ کام تو کر رہے ہیں, لیکن کیا ہے اصل کام آخرت کے کام سے جو ہے اللہ تعالیٰ ہم کو محروم نہیں کر دینا. یہ ساری توفیق مانگو اللہ تعالیٰ سے. کوئی بھی چیز کرنا ہے توفیق مانگو. وَأَخْلِصْ فِي السُّؤَالِ إِذَا سَأَلْتَ. اور کہتے ہیں کیا ہے اپنے سوال کو جو ہے خالص بناؤ. جب دعا کرتے ہو تو اپنے دعا کو جو ہے بالکل خالص کر دو, بالکل پیور دعا ہونا چاہیے. ایسا دعا نہیں ہونا چاہیے کہ کیا ہے دعا کرتے ہو سوچتے ہو کہ قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا, یا کیا ہے دعا کرتے ہو تو کیا ہے دکھاوے کے لیے دعا کرتے ہو. نہیں, دعا کرو رب کے لیے, دعا کرو رب سے, دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میری یہ پریشانی ہے, اللہ تعالیٰ مجھے اس چیز کی حاجت ہے. خلوص کے ساتھ بالکل جو ہے تمہاری دعا اس کے لیے خالص ہونی چاہیے. جو مانگ رہے ہو خالص دل سے مانگو, وہ ضرور دے گا. اور کہتے ہیں وَنَادِي إِذَا سَجَدْتَ لَهُ بِمَا نَادَهُ ذُنُّونُ بْنُ مَتَّى. کہتے ہیں اور کیا ہے جب سجدہ کرو تو پکارو اس کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ثابت بھی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد, کہ اللہ تعالیٰ سے
اس کا بندہ سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب سجدے میں رہتا ہے. تو اس وجہ سے کہتے ہیں سجدہ میں دعا کرو. کون سی دعا کرنی ہے؟ کہتے بما نادہ ذُنُّونِ ابن متہ، جو ابن متہ ذُنُّون نے دعا کیا تھا. ذُنُّون یونس علیہ السلام کو کہا جاتا ہے. یونس بن متہ کیا ہے علیہ السلام دعا کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ یونس علیہ السلام یہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، وہ دعا کیے. تم بھی کیا ہے پریشانی، مشکلیں، مصیبت کے پیٹ میں ہو تو کیا ہے یہی دعا سجدے میں گر کر کے کرو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جیسے رب نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا تھا، تمہیں بھی جو ہے پریشانی، مشکلیں، مصیبتوں کے پیٹ سے نکالیں گے. اور کہتے ہیں وَلَازِمْ بَابَهُ قَرْعًا عَصَاهُ سَيَفْتَحُ بَابَهُ لَكَ إِنْ قَرَعْتَ. کیا ہے اس کے دروازے کو پکڑ لو، رب کے دروازے کو. آج کہتے ہیں فلاں کے در کو، اس کے در کو، اس کے در کو پکڑو. یہاں کہتے ہیں کیا ہے رب کے دروازے کو پکڑ لو، اس میں ٹھکٹکاؤ، بھیک مانگنے کے لیے آؤ. ہو سکتا ہے وہ اپنے رحمت کا، اپنے مغفرت کا اور اپنے فضل کا دروازہ تمہارے لیے کھولیا، تمہیں دے دیا اپنے فضل اور رحمت سے کچھ. اس کا دروازہ تو پکڑو، اس سے مانگو، وہ دینے والا ہے، وہ اصل غنی ہے، باقی سب فقیر ہے. اور کہتے ہیں وَأَكْثِرْ ذِكْرَهُ فِي الْأَرْضِ دَأْبًا لِتُذْكَرَ فِي السَّمَاءِ إِذَا ذَكَرْتَ. سبحان اللہ. کیا ہے اس رب کو پکارو، اس رب کو پکارو، اپنے آپ کو جو ہے ہمیشہ اس کے عبادت میں لگائے ہوئے رکھو، اس کے ذکر میں لگائے ہوئے رکھو، اسے یاد کرتے رہو ہمیشہ. کیوں؟ اگر چاہتے ہو کہ تمہیں آسمان میں یاد کیا جائے. تم اگر یہاں یاد کرتے ہو رب کو زمین میں، تو کیا ہے رب جو ہے تمہارا ذکر آسمان میں کرتا ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ. اے میرے بندے مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حدیث میں فرماتے ہیں کیا ہے کہ اذا ذکرنی فی نفسی، اللہ تعالیٰ فرماتے اذا ذکرنی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی. کیا ہے میرا بندہ اذا ذکرنی فی نفسی، اگر مجھے اپنے نفس میں یاد کرتا ہے، اپنے دل میں یاد کرتا ہے، میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. سبحان اللہ. وَإِذَا ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ. اور اگر کسی مجلس میں ہم مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی بہت افضل مجلس میں جو ہے اس کو یاد کرتا ہوں. چاہتے ہو کہ رب تمہیں یاد کرے تو کیا ہے رب کو تم یاد کرو. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ. تم مجھے یاد کرتے ہو تو میں تمہیں یاد کروں گا. کبھی جو ہے ایسا نہیں ہوگا کہ کیا ہے تم میرے در میں آؤ گے، مجھ سے دعا مانگو گے اور میں تمہیں پہچانوں گا نہیں. ارے یہ تو میرا ہی آدمی ہے، مجھے ہمیشہ یاد کرتا رہتا ہے. ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے کیا ہے دعا کرنا، ہمیشہ اس کے ذکر میں لگے رہنا. اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. ایمان والو اللہ تعالیٰ کو جو ہے بہت کثرت سے یاد کیا کرو. اور کہتے ہیں ذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. کیا ہے ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں. اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. اللہ تعالیٰ انہی کے لیے مغفرت تیار کر کے رکھے اور انہی کے لیے اجر عظیم ہے، بہت بڑا، بہت عظیم اجر ان کے لیے ہے. اور کہتے ہیں وَلَا تَقُلِ الصِّبَا فِيهِ مَجَالٌ. کیا ہے ایسا نہیں کہو کہ ابھی تو کیا ہے بچپنا ہی ہے، ابھی بہت فرصت ہے، ابھی جینا ہے 60-70 سال تک. نہیں،
ایسا نہیں کہو. ابھی جو ہے اپنے آپ کو علم سے نواز لو. علم جو ہے، علم کے دروازے میں آؤ، علم سیکھو، اپنے آپ کی اصلاح کرو، اللہ تعالیٰ کے پاس توبہ کرو. پتہ نہیں کب تمہارے پاس موت آ جائے. کہتے ہو وفکر کم صغیر قد دفنتا، اور یاد کرو، یہ فکر کرو کہ کتنے ہی چھوٹے کو تم اپنے سے چھوٹے جو کیا ہے تم سے بھی بچپن میں تھے، تم سے بھی چھوٹے تھے، ان کو تم دفن کیے ہوں گے. انسان سوچتا ہے کیا ابھی تو بہت فرصت ہے، ابھی جینا ہے. ارے تم سے چھوٹے چھوٹوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا ہے، اور تم سوچتے ہو کہ موت ابھی آنی نہیں ہے. بڑا ظلم ہے، بڑا ظلم ہے. اور کہتے وقول یا نصیح لانت اولا بنصحک. سبحان اللہ، کیا بات کہتے ہیں کہ اے نصیحت کرنے والے، کہتے ہیں کہ کہو مجھے ابو بکر، کہو مجھے کہ یا نصیح لانت اولا بنصحک. اے ابو بکر، کیا ہے تم جو ہے اپنی نصیحت کے زیادہ حقدار ہو. یعنی تم نے جو یہ بات کہی کہ علم کے لیے لگ جاؤ، زہد کے لیے لگ جاؤ، تقوی اختیار کرو، یہ جو سب کہے ہو تمہیں زیادہ اختیار کرنا چاہیے، تم زیادہ حقدار ہو، ایسا ہم کو کہو. اور اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ تم زیادہ حقدار ہو ابو اسحاق ان ساری نصیحتوں کا. لو بعقلی کا قد نظرتا، اگر اپنی عقل سے دیکھو تو، اگر اپنے عقل سے دیکھتے ہو تو سمجھ میں آئے گا کیا ہے تم جس چیز کی نصیحت کرتے ہو تم خود اس سے پیچھے ہو، تم خود جو ہے غافل ہو. اپنے آپ کو کہتے ہیں. یہ شیخ کا جو ہے تواضع ہے. اور کتنے ہی بری بات ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نقل کرتے ہیں، کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حدیث میں فرماتے ہیں ان کے لیے جو کیا ہے دوسرے کو تو نصیحتیں کرتے رہتے ہیں، دوسرے کو تو اچھائی کا کام بتاتے رہتے، برائی سے روکتے رہتے، لیکن خود ڈوبے ہوئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک بندہ کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اور جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اور کہتے تندلق اقطاب بطنه فیدور بها کما تدور الحمار فی صحفیہ ایسے ہو کما قال علیہ السلام، کہ ایک بندہ کو جب جہنم میں پھینک دیا گیا، عجیب حالت، عجیب کیفیت ہے اس کی. کیسے؟ کہتے ہیں کہ اس کے ساری اتڑیاں اور اندر کی جتنی چیزیں ہیں سب باہر ہے، پیٹ کی جتنی چیزیں ہیں انسان کے اندر رہتا ہے اس کا سب کا باہر ہے، الگ سے وہ جل رہا ہے، اسی کیفیت میں ہے. اور جیسا گدھا گھومتا رہتا ہے ویسے ہی وہ بھی گھوم رہا ہے. تو لوگ اس سے پوچھتے ہیں ارے تم تو اچھا کا کام کیا ہے، اچھا کا حکم دیتے تھے اچھائی کا، اور کیا ہے برائی کے کام سے روکتے تھے، ایسا کیا کرتے نہیں تھے؟ کہتے ہیں ہاں ایسا کرتے تھے، لیکن کیا ہے کنتو آمر بالمعروف ولا آتی وانہا عن المنکر ولا آتی. ہم نیکی کا حکم دیتے تھے، اچھائی کا حکم دیتے تھے، لیکن خود نہیں کرتے تھے، اور ویسے ہی برائی سے روکتے تھے لیکن خود نہیں روکتے تھے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جو ہے اس عذاب سے بچائے، ہم لوگوں کو ان میں سے نہیں بنائے. اور کہتے ہیں تقطعنی علی التفریط لوما وبالتفریط دہرک قد قطعت. کیا ہے تم جو ہے تمہیں جو ہے تفریط جو ہے کاٹ دی ہے، تم جو ہے ہمیشہ دوسرے کو ہی جو ہے ملامت کرتے رہتے ہو. اے میرے نفس، دوسرے کو تم کیا ہے اس کو چھوٹا کرتے ہو، اس کو جو ہے ڈانٹ ڈپٹتے رہتے ہو، اس کو نصیحت کرتے ہو، اس کو جو ہے برا بھلا کہتے ہو، تفریط کرتے ہو، تم نیچے کرتے ہو تم، اور خود جو ہے تفریط میں ہو.
عبادت میں جو ہے تمہارے کمی ہے، عبادت میں جو ہے تم غافل ہو، اب دوسرے کو کیا ہے ملامت کرتے ہو. وَبِالتَّفْرِيطِ دَهْرَكَ قَطَعْتَ، اور تمہارا حال تو یہ ہے، یہ کیا ہے، تم نے تو پورے اپنے عمر ہی جو ہے غفلت میں گزار دیا. اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ دوسرے کو نصیحت کرتے ہو. وہ اسحاق، تم اپنے آپ کو تو ذرا دیکھ لو کہ تم جو ہے اپنی عمر ہی پورا جو ہے غفلتی میں گزار دیے ہو. سبحان اللہ. اور کہتے وفی صغاری تخوفنی المنایا، اور کیا ہے تم کیا ہے دوسرے کو ڈراتے ہو، اپنے سے کیا ہے بڑے کو یا چھوٹے کو کیا ہے ڈراتے ہو. تو سنو اے نفس، کیا ہے تم بھی جو ہے چھوٹے ہو، تو تمہیں چاہیے کہ اس موت سے ڈرو. تم کہتے ہو کہ کیا ہے کتنے ہی چھوٹوں کو تم نے دفن کیا ہے، اس میں فکر کرو. اے میرے نفس، تم بھی تو چھوٹے ہو، تم بھی تو کسی سے چھوٹے ہو، پتہ نہیں کب تمہارے پاس ملک الموت آ جائے. منایا یعنی موت آ جائے، موت. وما تجری ببالک حین شخت، اور کیا ہے تمہاری حالت کیسی ہے، دیکھو کیسے تم زندگی گزار رہے ہو. دیکھو اب جو تم جو بوڑھے ہو چکے ہو، کیسے تمہارا جو ہے زندگی گزر رہا ہے. بڑھاپے میں ہو، اب بھی جو ہے اسی غفلت میں، ابھی جو ہے کیا ہے نیکیوں سے دور اور گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہوں. وَكُنْتَ مَعَ الصِّبَا أَهْدَى سَبِيلًا فَمَا لَكَ بَعْدَ شَبَابِكَ قَدْ نُكِسْتَ. اے میرے نفس، کیا ہے تم کو تو ہم دیکھتے ہیں کہ تم جو ہیں بہت زیادہ ہی ہدایت یافتہ نظر آتے ہو. تم جو ہے اپنے آپ کو سوچتے ہو کہ کیا ہے بہت ہم جو ہے ہدایت یافتہ ہیں، تمہارے پاس علم ہے، تمہارے پاس جو ہے طرح طرح کی جو ہے جانکاری ہے. فما لک بعد شیبک قد نکست، کہتے کیا ہے اس بڑھاپے کے بعد اب کیا آنا باقی ہے. انسان کی عمر اب 60-70 سال ہو گئی ہے، اس کے اوپر حجت قائم ہو چکی ہے. یہ بندہ اللہ تعالیٰ کو اب نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو عمر نہیں ملی ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے تم کو کافی لمبی عمر دی ہے، لیکن کیا ہے تم جو ہے اس عمر کو جو ہے صحیح جگہ استعمال نہیں کیے، اس عمر کو جو ہے غفلتی میں ہی گزار دیے. تمہارا حال تو یہ ہے، تمہارا حال تو یہ ہے. اور کہتے ہیں کیا ہے وہاں انا لم اخص بحر الخطایا کما قد اخذ ہے، اچھا وما وہاں انا لم اخذ بحر الخطایا کما قد خذته قد غرقت. سبحان اللہ. کہ کہتے ہیں کہ اب دیکھو کہ میں جو ہے سمندروں کے کیا ہیں، سمندر، گناہوں کے سمندر میں، غلطیوں کے سمندر میں ہوں. اور میں کیا ہے میں گناہوں کے سمندر میں ہوں، لیکن پھر بھی جو ہے مجھے توفیق نہیں ملتی ہے کہ کیا ہے اپنے گناہوں سے توبہ کرو. کما قد خذتہ حتی غرقت، جیسے تم جو ہے سمندر میں ہو گناہوں کے، تم جو ہے اسی میں ڈوب جاتے ہو، لیکن کیا ہے تمہیں اس چیز کی توفیق نہیں ہوتی کہ تم اس کو سمجھ جاؤ. گناہ میں ہو کر کے بھی، گناہوں کے سمندر میں ہو،
ڈوب جانے کا خطرہ ہے، پھر بھی جو عقل نہیں آتا، پھر بھی جو ہے اس کو مان نہیں لیتے کہ گناہ میں ہو. کتنی پیاری نصیحت یہ ہے، گناہ میں ہو کر کے بھی اپنے آپ کو سمجھتے ہو کہ کیا ہے، بہت نیک ہے، بہت اچھے ہیں. وَلَمْ أَشْرَبْ حُمْيًا أُمُّ دَفْرٍ، کہتے ہیں میں نے تو کیا ہے ام دفر بھی نہیں پیا ہے. ام دفر یہ کیا ہے، شراب کا لقب ہے، شراب کو کہا جاتا ہے، لیکن یہاں جو ہے دنیا کے معنی میں ہے. تو کہتے ہیں کہ وَلَمْ أَشْرَبْ حُمْيَا ام دفر، کہ میرے دل میں تو شراب کی محبت بھی جو ہے نہیں آئی، ہم تو شراب بھی نہیں پیے ہیں، یعنی دنیا کی محبت بھی میرے دل میں نہیں ہے. وَأَنْتَ شَرِبْتَهَا حَتَّى سَكِرْتَ، تمہاری حالت تو یہ ہے کہ اس شراب کو پی کر کے نشے میں ہو. یعنی میرے اندر تو کیا ہے دنیا کی محبت ہے بھی نہیں، لیکن تم کیا جو ہے اس دنیا کے دیوانے ہو پڑے ہو. وَلَمْ أَحْلُلْ بِوَادٍ فِيهِ ظُلْمٌ وَأَنْتَ حَلَلْتَ فِيهِ وَانْحَمَلْتَ، اور کیا ہے میں نے تو ظلم کی وادیوں میں قدم رکھنا بھی حلال نہیں سمجھا. ظلم کی وادیوں میں ہم جانا بھی اس کو گوارا نہیں کرتے، لیکن تم کو تو دیکھتے ہیں کہ تم جو ہے ظلم کی وادیوں میں کیا ہے اپنا مکان تیار کر کے رکھے ہو. سبحان اللہ، یعنی ظلم میں ڈوبے ہوئے ہو تم. ظلم حرام ہے، ظلم کو حرام ہم قرار دیے ہے، جیسے رب نے حرام کیا ہے وہ حرام ہے، لیکن تم کو تو دیکھتے ہیں ظلم میں ڈوبے ہوئے ہو، ظلم کے وادیوں میں گھر خرید کر کے رکھے ہو، مکان بنا کر کے رکھے ہو. وَلَمْ أَنْشَأْ بِعَصْرِ فِيهِ نَفْعٌ وَأَنْتَ نَشَأْتَ فِيهَا وَمَنْ تَفَعْتَ، کہتے ہیں میں جہاں تک میری بات ہے، میں تو کیا ہے کسی نفع بخش یا کیا ہے علم نافع دینی علم کے ساتھ میں جڑا بھی نہیں رہا، میری تربیت اس میں ہوئی بھی نہیں ہے. لیکن تم تو کیا ہے علم کے گھرانے میں، علم کے ساتھ تم جو ہے تربیت پائے ہو. ہم جو ہے جاہل انسان ہیں، علم سے میرا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، علم میں ہم پلے بڑھے ہی نہیں، لیکن تم جو ہے علم میں پڑے بڑھے ہو، تمہاری حالت تو اس سے اچھی ہونی چاہیے، تمہیں زیادہ گناہوں سے بچنا چاہیے. اور کہتے ہیں وقد صاحبت اعلاما کبارا لم ارا اقتدیت بمن صحبت. اچھا یہ اس سے پہلے والا کیا ہے، اور ایک بار اس کو بولے کہ وَلَمْ أَنْشَأْ بِعَصْرٍ فِيهِ نَفْعٌ، ہم تو ایسا زمانہ گزارے نہیں جس میں کیا ہے نفع ہو، یعنی کیا ہے دین کا علم ہو، دین کے علم سے کیا ہے ہم کو فائدہ اٹھانے کی توفیق نہیں ملی. وَأَنْتَ نَشَأْتَ فِيهِ وَمَنْ تَفَعْتَ، اور تم تو اسی میں کیا ہے پوری زندگی گزارو، علمی تعلم میں ہی تمہارا زندگی گزرا ہے، لیکن پھر بھی جو ہے تمہیں اس کا تمہارے اندر اس کا فائدہ نہیں دکھتا، پھر بھی تم جو ہے اس کو کیا ہے اس سے فائدہ حاصل نہیں کیے. وَقَدْ صَاحَبْتَ أَعْلَامًا كِبَارًا لَمْ أَرَاكَ اقْتَدَيْتَ بِمَنْ صَحِبْتَ، اور کہتے ہیں کہ تم تو ہے بہت بڑے بڑے علاماؤں کے ساتھ رہے ہو، بہت بڑے بڑے علماؤں کے ساتھ اپنی زندگی گزارے ہو، بہت متقی پرہیزگار لوگوں کے ساتھ رہے ہو، لیکن کیا ہے تمہیں دیکھتے ہیں کہ تم ان کی اقتداء اور اتباع بھی نہیں کرتے ہو، ان کا چال چلن اپناتے بھی نہیں ہو، اتنے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ رہے ہو، کوئی اثر نہیں دکھتا تمہارے اندر. وَنَادَاكَ الْكِتَابُ فلم تجیب ہو، تمہیں کتاب بلاتی ہے، یعنی قرآن مجید تمہیں پکارتی ہے،
لیکن تم جو ہے اس کو جواب بھی نہیں دیتے ہو، اس کی پکار سنتے بھی نہیں ہو، اس کو جو ہے اگنور کرتے ہو۔ قرآن تم کو پکارتا ہے کہ توبہ کر لو، توبوا الی اللہ، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لو، وانیبوا الی ربکم، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آؤ، لیکن تم جو ہے اس کی باتیں بھی نہیں سنتے ہو، اس کی باتوں کو جو ہے نظر انداز کر دیتے ہو۔ وَنَحْنَاكَ الْمَشِيبُ فَمَا انْتَبَهْتَ، کہتے ہیں اور تمہارے کیا ہے داڑھی میں اور تمہارے بالوں میں، تم اپنے آپ کو ذرا دیکھو، کیا ہے بڑھاپا نظر آتا ہے، بڑھاپا اب ظاہر ہونے لگا ہے، پھر بھی جو ہے کیا ہے چوکرنا نہیں ہوتے ہو، پھر بھی جو ہے خبردار نہیں ہوتے ہو، پھر بھی جو ہے غفلت سے جو ہے بیدار نہیں ہوتے ہو۔ جیسے کہ ابن عقیل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کیا ہے الشیب مرض الموت، چاہے یہ جو بڑھاپا ہے یہ موت کا جو ہے بیماری ہے، موت کی بیماری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث میں فرماتے ہیں کہ ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء، کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نازل نہیں کی کہ جس کی دوائیں اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کی، جس کا شفا اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھا۔ سب بیماریوں کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے شفا دے رکھا ہے، انسان کو بس معلوم نہیں ہے۔ لیکن کہتے ہیں غیر داء واحد، ادب المفرد کی حدیث، غیر داء واحد، سوائے ایک بیماری کے، ایک بیماری ایسی ہے جس کی کوئی دوا ہی نہیں ہے۔ صحابی لوگ پوچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سی بیماری ہے جس کا کوئی دوا ہی نہیں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الحرم او قال الموت، کیا بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ بولے یہ بڑھاپا، یا کیا بولے دوسرے حدیث میں موت، ان دونوں کی دوائی نہیں ہے۔ یا ایسی کہے کہ یہ بڑھاپا جو موت کی طرف لے جاتا ہے اس کی کوئی دوائی ہی نہیں ہے، کوئی دوائی نہیں ہے۔ تو موت قریب ہے، تم موت کے قریب جا رہے ہو، آستے آستے تمہارے اندر کیا ہے بڑھاپا ظاہر ہو رہا ہے، پھر بھی جو ہے سدھرتے نہیں ہو۔ اور کہتے ہیں لا يقبح بالفتى فعل التصابي واقبح منه شيخ قد تفتى، کہ ایک نوجوان لڑکا، نوجوان بندہ، وہ اگر بچوں جیسی حرکت کرے تو لوگ اس کو کتنا خراب سمجھتے ہیں، پاگل سمجھتے ہیں، بچوں جیسی حرکت کر رہا کہتے ہیں۔ ایک نوجوان ایسا حرکت کرے تو تم تو بوڑھے ہو چکے ہو، بوڑھا بچوں جیسی حرکت کرے، بچوں جیسا غافل رہے، جیسے بچوں لوگوں کو کوئی فکر نہیں ہے، وہ ایسے ہی بوڑھا رہے، تو یہ تو اور زیادہ جو ہے پاگلوں والی حرکت ہے، اور زیادہ جو ہے مجنون والی کیفیت ہے، اور زیادہ بڑی بے وقوفی ہے۔ فَأَنْتَ أَحَقُّ بِالتَّفْنِيدِ مِنِّي، کہتے ہیں تم جو ہے زیادہ حقدار ہو تفنید کے مجھ سے۔ تفنید یعنی ملامت اور عیب وغیرہ، تم زیادہ حقدار ہو کہ تم کو جو ہے ملامت کیا جائے، تم کو ڈانٹا جائے، تم کو جو ہے برا بھلا کہا جائے۔ وَلَوْ سَكَتَ الْمُسِيءُ نَطَقْتَ وَلَوْ سَكَتَ الْمُسِيءُ لَمَا نَطَقْتَ، اور اگر
موسی چپ رہ جائے، یعنی جو گناہ کرنے والا جو ہے وہ چپ ہو جاتا ہے. وَلَوْ سَكَتَ الْمُسِيءُ لَمَا نَطَقْتَ، کہ جو اگر کہا جاتا ہے گناہ کرنے والے سے چپ رہو اور نصیحت نہیں کرو تو میں نہیں کہتا. کتنی پیاری بات کہتے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں. تم اگر کہو گے ہم سے کہ کیا ہے تم تو خود گناہ میں ڈوبے ہوئے ہو، تم مجھے نصیحت کرتے ہو، تو کہتے ہیں کہ ہم جو ہے چپ ہو جائیں گے. ہم جو ہے اپنی نصیحت کو بند کر دیں گے اور اپنے آپ کو پہلے نصیحت کریں گے، پھر تم کو نصیحت کریں گے. تو میری نصیحت کو تم کیا ہے قبول کرو، پھر تم ہم کو وہ کہو کہ کیا ہے تم نصیحت کے زیادہ حقدار ہو. اگر تم کیا ہے ملامت کی اور ڈانٹ ڈپٹ کے اور کیا ہے دھتکارنے کے اگر لائق ہو تو مجھ سے تم کہو کہ ہم تو قبول کر لیے ابو اسحاق، اب تمہاری باری ہے. اپنے آپ کو اپنے نفس کو ایسے سمجھا رہے ہیں شیخ رحمہ اللہ. وَنَفْسَكَ ثُمَّ لَا تَزْمُمْ سِوَاهَا بِعَيْبٍ فَهْيَا أَجْدَرُ مَنْ زَمَمْتَ، کہ دوسرے لوگوں کے عیبوں کو کیا ہے عیبوں کے اوپر کلام نہیں کرو، دوسرے کے عیبوں کو کیا ہے برا بھلا نہیں کہو، جبکہ تمہارے اندر وہ عیب، وہ کمی، وہ برائی موجود ہے. تو پہلے اگر نصیحت کرنا ہے تو نصیحت کا حقدار تو پہلے تم ہو. تمہارے اندر عیب ہے، تمہارے اندر کمی ہے، تمہارے اندر برائی ہے، تو دوسروں کو نصیحت کرنے سے پہلے خود تو نصیحت حاصل کر لو. اپنے آپ کو جو ہے کیا ہے ملامت کر لو کہ تم بھی تو اس گناہ میں ہو، تم بھی تو خرابی میں ہو، تم بھی تو گناہ کرتے ہو، سدھر جاؤ. فَلَوْ بَكَتِ الدِّمَاءَ عَيْنَكَ خَوْفًا لِذَنبِكَ لَمْ أَقُلْ لَكَ قَدْ أَمِنْتَ، کہ کیا ہے اگر تم خون کے آنسو بھی رونے لگو، تمہارے آنکھ سے خوف میں جو ہے خون کے آنسو آنے لگے، لِذَنبِكَ لَمْ أَقُلْ لَكَ قَدْ أَمِنْتَ، تمہارے گناہوں کی وجہ سے تو ایسا ہم نہیں کہیں گے تم سے کہ تم جو ہے اب نجات پا گئے ہو. اگر خون کے آنسو بھی روتے ہو کہ کیا ہے ہم اتنے گناہ کیے ہیں، اتنے جو ہے ہم میرے اندر برائیاں ہیں، اتنی غلطیاں میری ہے، اگر خون کے آنسو روتے ہو، روتے روتے خون کے آنسو آنے لگ جائے، پھر بھی ہم تم سے یہ نہیں کہیں گے کہ کیا ہے تم جہنم سے نجات پا گئے ہو، تم عذاب سے نجات پا گئے ہو. وَمَنْ لَكَ بِالْأَمَانِ وَأَنْتَ عَبْدٌ، کیا ہے تم کو امن و امان کیسے مل سکتا ہے، تم نجات کیسے پا سکتے ہو جبکہ تم بندے ہو ایک. اور ایک بندہ کیا ہے تب تک نجات نہیں پا سکتا جب تک کیا ہے اپنے آپ کو کیا ہے اچھی حالت میں اس کا انتقال نہ ہو جائے، اپنے نفس کو اپنے آپ کو جو ہے اسی اسلام پر ٹکا کر کے نہیں مرے.
ابھی اگر کیا ہے خون کے آنسو رو لیتے ہو پھر بگڑ جاتے ہو تو کیا معلوم کیا ہے تمہارا کیا حال ہوگا. تو ابھی اگر خون کے آنسو رو لیتے ہو تو ہم نہیں کہیں گے کہ تم کیا ہے نجات پا رہے. تو جب تک تمہاری حالت آخری حالت موت کا وقت جو ہے تم اسی وقت تک جو ہے اپنے آپ کو ایسا نہیں رکھتے ہو, سدھرے ہوئے نہیں رہتے ہو. امرتا فما تمرتا ولا اطعتا, تم کو حکم دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تم جو ہے یہ کام کرو, اپنے اوپر یہ نافذ کرو, اللہ کی عبادت کرو, یہ کرو, اللہ کا ذکر کرو, اطاعت کرو, لیکن تم جو ہے اطاعت سے منہ پھیرے ہوئے ہو, تم جو ہے نیکیوں سے منہ پھیرے ہوئے. سقلت من الذنوب ولست تخشى لجهلك ان تخف اذا وزنت, کیا ہے تم جو ہے گناہوں سے بالکل بھاری ہو چکے ہو. گناہ جو ہے, گناہ کا بوجھ جو ہے, اس کا بھاری پن, اس کا وزن جو ہے تمہیں جو ہے بالکل دبا دے رہا ہے. چل نہیں سکتے تم صحیح سے, اتنے گناہ ہیں تمہارے. لیکن کیا ہے تمہاری جہالت ایسی ہے کہ تمہیں اس کے گناہ کا جو ہے فکر ہی نہیں ہے. تم گناہ کو گناہ سمجھتے نہیں ہو اس جہالت کی وجہ سے. عجیب جہالت میں ہو تم. گناہ کو سمجھتے ہو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے, یہ نہیں سمجھتے ہو اللہ تعالیٰ غفور رحیم کے ساتھ کیا ہے جبار بھی ہے, قہار بھی ہے, اللہ تعالیٰ انتقام لینے والا ہے. سمجھتے ہو اتنے گناہ کے بعد بھی کہ کیا ہے بیڑا پار ہو جائے گا, اور کیا ہے اتنے گناہ کیے ہو یہ تم کو خوف نہیں ہوتا کہ کیا ہے عذاب میں مبتلا کر دیے جاؤ گے. اور یہ نہیں سمجھتے ہو کہ کیا ہے ان تخف اذا وزنت, کہ جب وزن ہوگا تمہارے گناہ زیادہ ہوں گے, گناہ زیادہ بھاری ہوں گے, تمہاری نیکیاں کم ہوگی تو کیا ہے تمہارا پلڑا ہلکا پڑ جائے گا, نیکیوں کا پلڑا. اس چیز کا تمہیں خوف نہیں ہے. نیکی کا پلڑا کیا ہے ہلکا پڑ گیا, اب جو ہے تمہارے لیے خسارہ ہے, ندامت ہے, تمہارے لیے ہلاکت و بربادی ہے. رب نے فرمایا فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون, کہ جس کا کیا ہے ترازو بھاری پڑ گیا وہ بندہ کامیاب ہو جائے گا. ومن خفت موازینہ فاولئک فی جہنم خالدون, اور جس کا نیکی کا پلڑا کیا ہے ہلکا پڑ گیا, گناہوں کا پلڑا جو ہے بھاری پڑ گیا تو کیا ہے وہ جو ہے جہنم میں جائے گا, وہ جہنمی ہے, وہ ہلاک و بربادی میں ہے. فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ, تو کیا ہے وہ جو ہے اپنے آپ کو جو خسارے ڈالنے والوں میں سے ہے, وہ بربادوں میں سے ہے, برباد ہو گیا, اب وہ ہلاک ہو گیا ہے وہ جس کا کیا ہے ترازو ہلکا پڑ گیا. تو تمہیں اس چیز کا خوف نہیں کہ تمہارے گناہ اتنے ہیں کہ تمہارا ترازو جو ہے ہلکا پڑ جائے. وَتُشْفِقُ لِلْمُصِرِّ عَلَى الْمَعَاصِي وَتَرْحَمُهُ وَنَفْسَكَ مَا رَحِمْتَ, کہتے ہیں کہ کیا ہے کسی گنہگار کو دیکھتے ہو تو اس کے اوپر اشفاق کرتے ہو, اس کے اوپر جو ہے ڈرتے ہو کہ کیا ہے اس کو عذاب ہو جائے گا. گنہگاروں کو دیکھ کر کے سوچتے ہو کہ کیا ہے اس کو گناہ کا عذاب ملے گا, لیکن کیا ہے اپنے نفس کے اوپر رحم کر دیتے ہو, اور تم گناہ میں پڑے ہو تو سوچتے ہو کہ رب ہم کو رحم کرے گا, رب جو ہے ہم کو معاف کر دے گا. دوسرے کے لیے سوچتے ہو کہ دوسرا کو عذاب ہو گناہ میں ہے تو, لیکن خود گناہ میں پڑے ہوئے ہو تو سوچتے ہو کیا ہے ہم جو ہے کیا ہے آزاد ہے, ہم کو جو ہے عذاب نہیں ہوگا. تم کو تو خود کے لیے بھی ڈرنا چاہیے نا. رجعت القہقرا وخطبت عشوا, کہتے ہیں کیا ہے تم جو ہے
پیچھے پیٹ پھیر کر کے تم جو ہے بھاگنے لگے، تم جو ہے پیچھے چلنے لگے، اور کیا ہے تم جو ہے گناہ میں اور طرح طرح کی چیزوں میں پڑ گئے، تم اس سے پیچھے نصیحت سے اور ڈرنے سے پیچھے رہ گئے، تم جو ہے گناہ کے وادیوں میں ڈوب گئے اور نیکیوں کے وادی سے پیچھے رہ گئے تم۔ تو یہ کہتے ہیں شیخ نصیحت کرتے ہو کہ دوسرے کو دیکھتے ہو کیا ہے گناہ کرتا ہے تو اس کو گناہ سمجھتے ہو، لیکن خود گناہ کرتے ہو تو سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تو غفور ہے، رحیم ہے، معاف کر دے گا۔ تو خود یہ کیا ہے توبہ سے پیچھے بھاگتے ہو، جیسے کیا ہے ایک اونٹ پیچھے بھاگتا ہے، پیچھے چلتا ہے، ویسے تم بھی جو ہے پیچھے چلنے لگ گئے، توبہ کے دروازے میں آتے نہیں ہو، تم جو ہے اطاعت و فرمانبرداری کی طرف آتے نہیں۔ لعمرک لو وصلت لما رجعت، کہتے ہیں لعمرک تمہارے عمر کی قسم، یا یہ کہ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ کی قسم کھانی چاہیے اور کسی کی قسم نہیں کھانی چاہیے، تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ قسم سے، قسم اللہ کی، کہ اگر تم اس میں چلے جاؤ یعنی جہنم میں چلے جاؤ اپنے ان اعمال کی وجہ سے، تو اس سے کبھی واپس نہیں آؤ گے، ہلاک و بربادی ہوگی تمہارے لیے اگر جہنم میں چلے جاؤ تو۔ وَلَوْ وَافَيْتَ رَبَّكَ دُونَ ذَنْبٍ وَنَاقَشَكَ الْحِسَابَ إِذًا هَلَكْتَ، اور رب سے اگر تم کیا ہے گناہوں کے ساتھ ملو گے، رب کے ساتھ گناہوں سے ملو گے، اللہ تعالیٰ کیا ہے تمہیں تمہارے گناہوں کا سزا دے گا، اللہ تعالیٰ تمہارا حساب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو گناہ سے دور رہنے کے لیے کہا، لیکن کیا ہے تم گناہوں میں بھی پڑے ہوئے ہو، تو رب سے ملاقات ہوگی، گناہ لے کر کے آؤ گے رب کے پاس، رب کیا ہے بدلہ دے گا تم کو۔ وَنَاقَشَكَ الْحِسَابَ إِذًا هَلَكْتَ، اور کیا ہے اللہ تعالیٰ اگر مناقشہ کر لیے، اگر اللہ تعالیٰ پوچھ تاچھ تم سے کر لیے تو تم ہلاک و برباد ہو جاؤ گے کہ کیا کر لیے ہم۔ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَن نُوقِشَ الْحِسَابَ عُذِّبَ، کہ جو رب جس کا حساب میں سختی کر لے، پوچھ تاچھ کرنا لگ جائے، تو اس کو عذاب میں ڈالا جائے گا، اب وہ بچنے کا کوئی یہ نہیں ہے۔ تو رب کے سامنے اگر گناہ لے کر کے جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ کیا ہے حساب لینا شروع کر دیے، کیوں کیے یہ گناہ، ایسا کیوں کیے، تم کو ہم اطاعت کرنے کے لیے بولے تھے، فرمانبرداری کرنے کے لیے بولے تھے، اور تم گناہوں میں ڈوبے رہے، کیوں ایسا؟ اگر رب پوچھ لیے تو کیا ہے، کیا جواب دو گے اس رب کو، کیا جواب دو گے اس رب کو؟ انسان کو چاہیے کیا ہے اپنا محاسبہ خود کر رہے، اس لیے کہتے ہیں صحابی لوگ، قول مشہور ہے کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، کیا ہے اپنے آپ کا حساب کر لو اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا حساب لے، اپنے آپ کو دیکھ لو کہ کیا ہے، اگر قیامت قائم ہو گئی، اگر رب کے سامنے ہم کو کھڑا ہونا پڑا تو ہم رب کو زیادہ نیکی دکھائیں گے کہ گناہ دکھائیں گے؟ میرے نام اعمال میں زیادہ نیکیاں ہیں کیا زیادہ گناہ ہے، کیا ہے؟ یہ ذرا اپنے اوپر حساب کر لو۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی کرتے تھے اللہم حاسبنی حساب یسیر، اللہ تعالی ہم کو جو ہے آسان حساب کرا،
میرا حساب آسان ہو اللہ تعالیٰ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے. ہم لوگوں کو بھی دعا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کا جو ہے حساب آسان کر دے. کہتے ہیں وَلَمْ يَظْلِمْكَ فِي عَمَلٍ وَلَكِنْ عَسِيرٌ أَن تَقُومَ بِمَا حَمَلْتَ. کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے اوپر ظلم نہیں کریں گے، لیکن یہ بہت مشکل ہوگی کہ تم جو ہے جو گناہ لے کر کے آئے ہو، تمہارے پاس جو گناہ ہیں، تم ان کو لے کر کے رب کے سامنے کیسے کھڑے ہوگے؟ رب تو بالکل ظلم نہیں کرے گا، وہ اس کا فیصلہ جو ہے عدل اور فضل والا ہے. اور تم جو ہے گناہوں کو لے کر کے آئے تو سوچو کیا تمہاری حالت ہوگی. وَلَوْ قَدْ جِئْتَ يَوْمَ الْفَصْلِ فَرْدًا. کہتے ہیں کیا ہے، اگر قیامت کے دن، یوم الفصل قیامت کے دن تم اکیلے رب کے سامنے آؤ گے، کوئی تمہارے ساتھ نہیں ہوگا. دنیا میں بہت نامی تھے، بہت فالوورز تھے تمہارے، اس وقت جو ہے کوئی فالوورز تمہارے ساتھ نہیں ہوگا. وَأَبْصَرْتَ الْمَنَازِلَ فِيهِ شَتَّى. اور کیا ہے، جب تم آؤ گے رب کے سامنے اور یہ دیکھو گے یہ کیا ہے، بہت سارے الگ الگ منزلیں ہیں. جہنم ہے، جہنم میں درکات ہے، جہنم میں بھی جو ہے ہر طبقہ اس سے نچلا ہے. جیسے جنت میں جو ہے بلندی ہے، ہر مومن کا الگ الگ درجہ ہے. جنت میں جو ہے درجات ہے، یعنی لیول اپ ہوتا ہے، اور لیکن جہنم میں جو درکات ہے لیول ڈاؤن ہوتا ہے. جتنے زیادہ نیچے جاؤ گے اتنا عذاب. تو کیا ہے، جب دیکھتے ہو ابصرت المنازل فیہ شتیٰ، جب دیکھتے ہو کیا ہے الگ الگ منزلیں ہیں جنت میں، الگ الگ منزلیں. جنت میں جو ہے طرح طرح کی نعمتیں، ہزاروں درجات جنت کے ہیں، اس میں بھی تھوڑا اونچ نیچ ہے. جب دیکھو گے ایسی ایسی جنت ہے، لَعَظَمْتَ النَّظَامَةَ فِيهِ لَحْفًا. تو کیا ہے، تب جو ہے تم کو سمجھ میں آئے گا کیا کر لیے ہم، کاش جو ہے ہم عمل کر لیے ہوتے. تم کو تب ندامت ہوگی، تب تم کو سمجھ میں آئے گا کہ کیا ہے تم کیا ہے برائی میں پڑے ہوئے تھے، کس غفلت میں پڑے ہوئے تھے. کاش ہم جو ہے عمل کر لیتے، ایسا کہو گے. اگر عمل کرتے تو کیا ہے کتنی پیاری پیاری جنتوں میں، کتنے افضل جنتوں میں، اور کتنے بڑے بڑے بلند درجوں میں میرا مقام ہوتا. اعلیٰ ما فی حیاتی قد عداتا. اس چیز پر جو ہے ندامت کرو گے کہ کیا ہے ہم اپنی زندگی کو کس چیز میں گزار دی، اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیے، گناہوں میں اپنی زندگی گزار دیے. تو آج جو ہے ہم کو ایسے ہی جو ہے یہ کیا ہے جنت کے نچلے درجے میں جانا پڑ رہا ہے. اگر اور اچھا عمل کر کے آتے تو کیا ہے میرا درجہ اور اونچا ہوتا. ندامت کرو گے. ذالک یوم التغابن. اللہ تعالیٰ فرمائے اس دن کیا ہے سب ندامت کریں گے، سب سوچیں گے یہ دھوکہ والے، یہ ہے دھوکہ والا دن ہے. سب کیا ہے یہ کریں گے کہ اللہ کاش جو ہے ہم اور عمل کر لیے ہوتے تو میرا درجہ اور بلند ہوتا. تفر من الحجیر وتتقی. کیا ہے گرمی سے بہت تم بھاگتے ہو. حجیر یعنی گرمی یہاں مراد لیے ہے. تفر من الحجیر وتتقی. گرمی سے بھاگتے ہو، دھوپ سے بھاگتے ہو، اس سے چھپنے کی کوشش کرتے ہو. فہلا من جہنم قد فررت. تو جہنم سے بچنے کی، جہنم سے بھاگتے کیوں نہیں ہو؟ اس سورج کی گرمی سے بھاگتے ہو، اس سورج کی دھوپ سے بھاگتے ہو، اس سے ڈرتے ہو، اس سے چھپتے ہو، تو جہنم سے کیوں بھاگتے نہیں ہو؟ جہنم سے کیوں فرار نہیں ہوتے ہو؟ جہنم سے کیوں نہیں بچنا چاہتے ہو؟ کتنی پیاری بات بولے. اور کہتے ہیں وَلَسْتَ تُطِيقُ أَهْوَنَهَا عَذَابًا وَلَوْ كُنْتَ الْحَدِيدَ بِهَا لَذُبْتَ.
کیا ہے تمہاری حالت تو یہ ہے کہ تم اس کا چھوٹا سے چھوٹا عذاب بھی نہیں سہ سکتے، چھوٹے سے چھوٹا عذاب اس کا نہیں سہ سکتے اس جہنم کا. وَلَوْ كُنْتَ الْحَدِيدَ بِهَا لَزُبْتَ، اور اگر کیا ہے تم کو اگر کیا ہے یہ بھی بنا دیا جائے، کیا نام ہے اس کا، لوہا بھی بنا دیا جائے، تم لوہا بھی ہوتے تو کیا ہے لوہا بھی جو ہے گرمی میں پگھل جاتی ہے، لوہا بھی جو ہے آگ میں پگھلنے لگتی ہے، تو تمہارا حال کیا ہوگا سوچو. جو جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے جو ہے 70 جردہ بلند ہے، وہ آگ تمہارا کیا حالت کرے گی. اگر کیا ہے وہ لوہا بھی ہوتے تو لوہا کو پگھلا دیتی ہے، تم تو لوہا بھی نہیں ہو، تمہارا حال کیا ہوگا. تم اس کے سب سے نچلے عذاب کو، سب سے کم تر عذاب کو بھی جو ہے نہیں سہ سکتے. کم تر عذاب کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ کیا ہے ابو طالب جو ہے ان کے چچا، ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ 2 جہنم کے جوتے پہنا، یہ سب سے نچلا عذاب ہے. کہتے یغلی بہا دماغہ، ایسی حالت ہے اس کی کہ اس آگ اور وہ جو حرارت ہے اس کی، اس کے وجہ سے، اس جوتے کی وجہ سے جو ہے اس کا دماغ کھولتا رہتا، دماغ جو ہے چھٹپٹا رہا، دماغ ایسا ہوتا ہے کہ نکل جائے گا سر سے، ایسی گرمی ہے اس کی. یہ سب سے نچلا عذاب ہے. لیکن کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کیا ہے ما یرا ان احدا اشد منه عذابا وانه لاهونهم عذابا، کہ وہ سوچے گا کہ سب سے زیادہ ہم کو ہی عذاب دیا جا رہا ہے، ایسے عذاب میں رہے گا وہ. لیکن کیا ہے سب سے کم یہی عذاب ہے کہ انسان کو جہنم میں 2 جوتا پہنا دیا جائے آگ کا. یہ سب سے کم عذاب ہے، لیکن بندہ جو رہے گا اس میں وہ سوچے گا کہ ہم کو سب سے زیادہ عذاب مل رہا. ایسا جہنم ہے، تو اس جہنم سے کیوں نہیں بچتے ہو؟ اس جہنم سے بچنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے ہو؟ فَلَا تُكْذَبْ فَإِنَّ الْأَمْرَ جِدٌّ وَلَيْسَ كَمَا حَسِبْتَ وَلَا ظَنَنْتَ. تو کیا ہے اپنے آپ کو جھٹلاؤ نہیں، کیونکہ معاملہ جو ہے بہت گمبھیر ہے، معاملہ بہت گمبھیر ہے، معاملہ جو ہے بہت کیا ہے سیریس ہے. تو کیا ہے جھٹلاؤ نہیں، اپنے آپ کو جو ہے دلاسا نہیں دو کہ نہیں پار ہو جائے گا، جنت میں چلے جائیں گے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، دلاسا نہیں دو. معاملہ جو ہے بہت گمبھیر ہے. ایسا معاملہ نہیں ہے جیسے تم سمجھتے ہو، جیسے تمہارا گمان ہے، ہلکا پھلکا سمجھتے ہو جہنم، ویسا نہیں ہے. قیامت ویسی نہیں ہے، بہت شدید ہے. اور کہتے ہیں ابا بکر کشفت اقل عیبی واکثرها ومعظمه سترتا. کتنی پیاری بات کہتے ہیں کہ اے ابو بکر، تم نے میرے جو عیب کو بیان کیا ہے، تم نے جو میرے عیب کو دکھایا ہے، میری غلطیوں کو دکھایا ہے، تم نے تو بہت کم غلطیوں کو دکھایا ہے. وَأَكْثَرَهُ وَمُعْظَمَهُ قَدْ سَتَرْتَ، جبکہ تم نے اکثر گناہوں کو، اکثر میرے عیبوں کو، اکثر میری غلطیوں کو اور بڑے بڑے گناہوں کو، بڑے بڑے عیبوں کو جو ہے تم نے چھپا دیا ہے. یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ تم جو ہے میرے گناہوں کو گنائے، میرے عیبوں کو لوگوں کو بتائے، لیکن اے ابو بکر تم تو کیا ہے بہت کم بتائے لوگوں کو. میرے اندر جو ہے اس سے زیادہ خرابی ہے. سبحان اللہ. جیسے کہ سلف کے بارے میں آتا ہے کہ کسی نے کیا ہے آ کر کے بیان کیا لوگوں سے کہ تم لوگ ان کے پاس پڑھنے کے لیے جاتے ہو
وہ ایسے ہے ایسے ہے ایسے ہے. ان کو کہا گیا کہ آپ کے بارے میں فلاں نے ایسا ایسا بولا ہے. تو وہ کہتا ہے بیچارہ وہ کیا ہے, دھوکے میں ہے. وہ بہت کچھ جو بیان نہیں کیا ہے وہ بھی میرے اندر ہے, اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے. اس نے تو بہت کچھ چھپا دیا میری غلطیوں کو. کہتے ہیں بہت کوئی صحابیوں میں سے بھی رضی اللہ عنہ کہ اگر تم لوگ جان لو کہ میری غلطیاں کیا ہیں, میرے عیب کیا ہیں, تو کیا ہے کبھی جو ہے میرے پیچھے چلنا بھی پسند نہیں کرو گے. سبحان اللہ. یہ صحابی لوگ تھے, اپنے آپ کو اتنا گنہگار سمجھتے تھے. اس لیے عبداللہ ابن مسعود کہا کرتے تھے کیا ہے, ان المؤمن لا يرى ذنوبه كأنه تحت الجبل. ایک مومن اپنے گناہوں کو دیکھتا ہے کہ کیا ہے وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے, اور کیا ہے اس کے گناہ جو ہے پہاڑ ہے. پہاڑ کی چوٹیاں سے ایسا لگتا ہے کہ کیا ہے چٹان گر کر کے اس کو کچل دے. ایسا مومن ڈر کر کے رہتا ہے اپنے گناہ سے. لیکن کیا ہے منافق اور کافر کا حال کیسا ہے, کأنہ الذباب فی انفہ, جیسا کہ اس کے کیا ہے ناک میں ایک مچھر بیٹھا, اس کو جو ہے ہاتھ سے ہی ہٹا دیا. تو ایسے ہی منافق اپنے گناہ کو دیکھتا ہے, لیکن مومن اپنے گناہ کو بہت عظیم سمجھتا ہے. آج اس کی بہت کمی ہے. لوگ اپنے آپ کو قابل سمجھتے ہیں سب. کوئی اگر کسی کی برائی بیان کر دے, معلوم چلے اچھا وہ ہم کو میری برائی بیان کیا ہے, وہ کیسا ہے, وہ تھوڑی نا اس سے پاک ہے, اس کے اندر یہ ہے, اس کے عیب گنانے شروع کر دیتے ہیں, اس کی غلطیاں گنانے شروع کر دیتے ہیں. لیکن سلف تو ایسے تھے ہمارے, کہتے کیا ہے اس نے تمہیں یہ عیب بتایا ہے, یہ بتایا ہے, اس نے تو بہت کچھ چھپا دیا, بہت کچھ نہیں بتایا تمہیں, اس سے زیادہ عیب میرے اندر ہے, اس سے زیادہ غلطیاں میرے اندر ہے. سبحان اللہ. فقل ما شئت فیہ من المخازی وضاعفها, کیا ہے تم کو جو کہنا ہے, تم کو جتنا ہم کو ملامت کرنا ہے, جتنا مجھے ڈانٹنا ڈپٹنا برا بھلا کہنا ہے, کہہ دو, کوئی بات نہیں. فَإِنَّكَ قَدْ صَدَقْتَ, کیونکہ جو تم کہو گے سچ ہوگا. ہم صحیح میں کیا ہے ملامت کے لائق ہے, میرے اندر صحیح میں عیب ہے, ہم صحیح میں گناہگار ہیں, مجھے گناہگار کہتے ہو تو صحیح کہتے ہو تم. وَمَهْمَا عِبْتَنِي فَلِفَرْطِ عِلْمِي بِبَاطِنَتِي كَأَنَّكَ قَدْ مَنَحْتَ. سبحان اللہ, کیا بات بولے ہیں کہ تم میرے عیبوں پر کیا ہے مجھے دھتکارو گے, مجھے نیچا دکھاؤ گے, مجھے جو ہے برا بھلا کہو گے نا, تو کیا ہے ہم جانتے ہیں کہ تم صحیح کہو گے, وہ سچ ہوگا, وہ میرے اندر صحیح میں گناہ ہے وہ, اور اس سے زیادہ ہے. کأنک قد مدحت, اور ہم ایسا سمجھیں گے تم میری تعریف بیان کی ہو, تم جو ہے میری کیا ہے تعریف بیان کی ہو کہ تمہارے اندر یہی ہے. ہم سوچیں کہ کیا ہے تم سچ کہہ رہے ہو, صحیح میں میرے اندر ہے. جب بیان کرو گے تو کیا ہے ہم سوچیں گے تعریف کر رہے ہو, تو کیا ہے ہم نے یہ گناہوں کو سدھارنے کی کوشش کریں گے. نیک لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بھائی میرے اندر کوئی کیا ہے کمی ہے, میرے اندر کوئی گناہ ہے, میرے اندر کوئی عیب ہے تو بتائیے, ہم اس کی اصلاح کریں گے. نیک لوگ ایسے ہوتے ہیں. فلا ترد المعائب فہی عار عظیم, کہتے ہیں بہت بڑی بات. فلا ترد المعائب فہی عیب عظیم, فہی عار عظیم, کیا ہے عیب سے, غلطیوں سے, برائیوں سے کیا ہے کمیوں سے جو ہے خوش نہیں ہو جا. یہ نہیں کہو ارے سب کے اندر عیب ہوتا ہے, کیا ہو گیا اس کے اندر بھی عیب ہے. نہیں, میرے اندر عیب ہے, بتاؤ ہم کو. میرے عیب سے جو ہے راضی نہیں ہو جا, خوش نہیں ہو جا, ارے سب کے اندر رہتا اس کے اندر بھی ہے, ایسا نہیں کہو. کیونکہ عیب ہونا
اور عیب میرے اندر ہے تم بتاتے نہیں ہو، تو یہ بہت بڑی جو ہے آڑ ہے. یہ کیا ہے؟ ہم بولے کہ بہت سخت چیز ہے، یہ بہت بری چیز ہے کہ میرے اندر عیب دیکھتے ہو اور تم مجھے بتاتے نہیں. بتاؤ مجھے، جاننا ہے مجھے میرے عیب. یورث الانسان مقتا، انسان وہ کیا ہے، انسان کو تم سے ناپسندیدگی ہو جاتی ہے، انسان کو تم سے ناپسندیدگی ہو جاتی ہے. میرے گناہ ہے، مجھے آ کر کے بتاؤ، میرے اندر عیب ہے، میرے اندر ہم کو آ کر کے بتاؤ، میں اپنی اصلاح کروں گا. اگر مجھے نہیں بتاتے ہو، دوسرے کو بتاتے ہو، تو لوگ کیا ہے، تم کو غلط سمجھیں گے، لوگ تم کو ناپسند کریں گے. جس کے اندر عیب ہے اگر اس کو ہی نہیں بتاتے باقی پوری دنیا کو بتاتے ہو تو کیا فائدہ ہوا تم کو بتا کر کے. وَتَهْوِي بِالْوَجِيهِ مِنَ الثُّرَيَّا، کہتے ہیں وَتَهْوِي بِالْوَجِيهِ مِنَ الثُّرَيَّا، کیا ہے تم گر جاؤ گے. بالوجیہ یعنی سے وہ کہتے ہیں ایک بلند آدمی گر جانا، تو کہتے ہیں وَتَهْوِي بِالْوَجِيهِ مِنَ الثُّرَيَّا. سوریا جو ہے، سوریا ایک تارہ کا نام ہے، ٹھیک ہے، جو ایک تارہ کا نام ہے جو آسمان میں سب سے اونچا تارہ ہوتا ہے، اس کو سوریا کہتے ہیں. تو کہتے ہیں وَتَهْوِي بِالْوَجِيهِ مِنَ الثُّرَيَّا، تم کیا ہے سوریا تارہ میں بھی اگر بلندی میں ہوگے، اتنا بھی اونچا میں ہوگے، تمہارا مقام اتنا اونچا ہوگا، لیکن کیا ہے اگر تم ایسی حرکت کرو گے کہ میرے عیب کو دوسرے کے پاس جا کر کے بیان کرو گے، مجھے آ کر کے نہیں بتاؤ گے، تو بھلے ہی تم اتنی بلندی میں ہوگے پھر بھی گر جاؤ گے، منہ کے بل گرو گے پھر بھی. وَتُبْدِلُهُ مَكَانَ الْفَوْقِ تَحْتَ، اور تمہارا جو مکان جو تھا پہلے اونچا مقام تھا، اونچا مکان تھا تمہارا، تو تم جو ہے اس اونچائی سے، اس بلندی سے، اس عزت سے جو ہے ذلت کی طرف آ جاؤ گے. اپنے مقام کو کھو دو گے تم، کیوں میرے اندر غلطی تھی، تم نے مجھے ہی نہیں بتایا، ساری دنیا کو بتایا. كَمَا الطَّاعَاتُ تَنْعَلُ كَالدَّرَارِ، کہتے ہیں کیا ہے جیسے کہ نیکیاں تمہیں کیا ہے بلندیوں کو لے جاتی ہے. دراری یعنی تارہ کہتے، تارے کیسے ہی کہتے ہیں کما طاعات تنعل کالدراری، جیسے نیکیاں تو ایسے ہیں، نیکیاں بلندی کو لے کر کے جاتی ہے، جیسے کہ انسان نے کیا ہے تارے کو اپنا چپل بنایا ہوا ہے. تم نے تارے پہن لیے اپنے پیر میں، ایسا ہو گیا ہے، تارے بلندی میں ہیں، یعنی تم بھی بلند ہو گئے ہو نیکیوں کے وجہ سے. وَتَجْعَلُكَ الْقَرِيبَ وَإِنْ بَعُدْتَ، جب ایسا کرو گے کہ تم اپنے نیکیوں میں لگے رہو گے، نیکیوں سے تم بلند ہو جاؤ گے، نیکیاں کیا ہے تارے جیسا تمہارا مقام ہوگا، تم جو ہے اعلیٰ مقام والے بن جاؤ گے. اور کیا ہے وَتَجْعَلُكَ الْقَرِيبَ وَإِنْ بَعُدْتَ، اور سب جو ہے تمہارے قریب ہو جائیں گے بھلے ہی دور ہی کیوں نہیں رہنے والے ہو. تم لوگوں کی اصلاح کرنا پسند کرو گے، لوگوں سے جو ہے ان کو جو ہے ان کی غلطیاں بتاؤ گے اصلاح کے لیے، تو بھلے ہی دور کا بھی بندہ ہوگا، تمہارا کوئی قریبی بھی نہیں ہوگا، پھر بھی جو ہے تم سے چمٹا رہے گا، پھر بھی تمہارے قریبی جیسا رہے گا. کیوں؟ تم جو ہے اس کی غلطیاں صرف اسی سے بیان کرتے ہو، اس کے علاوہ کسی اور سے بیان نہیں کرتے ہو. اور یہ رب نے بھی فرمایا کیا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو ایمان لا کر کے عمل صالح کرتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو لوگوں کے درمیان محبوب بنا دیتے ہیں. تو لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے جب تمہارا عمل صحیح ہو جائے گا. تو وَتَنْشُرُ عَنْكَ فِي الدُّنْيَا جَمِيلًا فَتَلْقَ الْبِرَّ فِيهَا حَيْثُ كُنْتَ. سبحان اللہ. لوگ تم سے جو ہے کہتے ہیں دنیا میں بہت اچھی چیزیں پھیلائیں گے، لوگ تم سے اچھی چیزیں سیکھیں گے اور پھر اس کو جو ہے پھیلائیں گے، اس علم کو، اس دین کو تم سے سیکھیں گے اور پھر دوسرے کو سکھائیں گے. اور کیا ہے تم کہیں بھی دنیا میں ہوگے، ٹھیک ہے، تم کولکاتہ میں ہو یا کیا ہے چنئی میں ہو یا بنگلور میں ہو، کہیں بھی ہو، تم دنیا کے کسی حصے میں چلے جاؤ،
تمہارے جو ہے نیکیاں اور تم کو جو ہے کیا ہے اجر ملتا رہے گا، تمہارا اجر باقی رہے گا، تمہارا اجر تم کو پہنچتے رہے گا۔ اگر تم جو ہے نیکی ہے، لوگوں کو اچھا چیز سکھاتے ہو، لوگ تم سے اچھا چیز سیکھتے ہیں، دوسرے کو بیان کرتے ہیں وہ، تو اس کا اجر تو تم کو ملتا رہے گا، تم کہیں بھی ہو، یہاں تک کہ مر بھی جاتے ہو تو کیا ہے یہ باقی رہے گی نیکی تمہاری۔ یہ تو جو ہے جو اس پر عمل کرتے رہیں گے لوگ تو تم کو اس کا نیکی ملتا رہے گا۔ وَتَمْشِي فِي مَنَاكِبِهَا كَرِيمًا، کیا ہے تم تو دنیا میں کیا ہے، دنیا میں بھی رب تم کو اتنا عزت دے گا کہ تم اس زمین کے کیا ہے مناکب میں، کندھوں پر، زمین کے کندھوں، ٹھیک ہے، یہ قرآن میں بھی آیا ہے فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، کہ زمین کے کندھوں پر جو چلو، مناکب سے مطلب یہ راستے ہیں، تو کیا ہے تم راستوں پہ چلو گے بالکل معزز ہو کر کے، محترم ہو کر کے، سارے لوگ تمہاری عزت کریں گے، احترام کریں گے۔ کب؟ جب لوگوں کی اصلاح کرو گے، جب لوگوں کو جو ہے نیکیوں کی طرف بلاؤ گے، خود بھی نیک بنو گے، گناہوں سے بچو گے تو۔ اور کہتے ہیں وَاجْتَجْنِ الْحَمْدَ مِمَّا قَدْ غَرَسْتَ، اور تعریف ہوگی تمہاری کس وجہ سے؟ جو تم نے بویا ہے، یعنی کتنا ہی اچھا چیز، کتنا ہی اچھا بیج تم نے بویا ہے، لوگ جو ہے تمہارے پیڑ کو دیکھ کر کے، تمہارے درخت کو دیکھ کر کے، اس کے پھل کو دیکھ کر کے تمہاری تعریف کریں گے، یعنی تمہارے عمل کو دیکھ کر کے لوگ تمہاری تعریف کریں گے کہ واہ کتنا اچھا بندہ، کتنا کام کر کے گئے ہیں، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ برکت دے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، کتنا کام کر کے گئے ہیں، دین کا کتنا کام کیے ہیں، لوگ کتنا کچھ سکھائے ہیں، لوگ تمہاری تعریف کریں گے۔ اور کہتے ہیں وَأَنْتَ الْآنَ لَمْ تُعْرَفْ بِعَابٍ، لیکن اے ابو بکر تم جو ہے ابھی کسی عیب کے لیے جانے نہیں جاتے ہو، یعنی لوگ تمہارے عیب کو جانتے نہیں ہیں، تمہاری کمیوں کو جانتے نہیں ہیں۔ وَلَا دَنَّسْتَ ثَوْبَكَ مُنْذُ نَشَأْتَ، اور نہ ہی تم نے کیا ہے اپنے اس کپڑے کو جو ہے دھویا ہے اچھے سے صابن سے، جب سے تم نے اس کپڑے کو پہنا ہے، یعنی اس دین کو جو سیکھے ہو، اس ایمان کو جو ہے لے کر کے چل رہے ہو، تو یہ ایمان جو ہے تمہارا گندا ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے کہ تمہارے ایمان کو لوگ دیکھ لے یا تمہارے اس کپڑے کو دیکھ لے، اس سے پہلے جو ہے اس کو اچھے سے دھو لو، تاکہ لوگ جو ہے تمہارے اس گندگی کو دیکھیں نہیں۔ توبہ کر لو، اس گناہوں سے پھر جاؤ، اس عیب سے، اس کمیوں سے جو ہے تم پھر کر کے واپس آ جاؤ، اپنی اصلاح کر لو، اس سے پہلے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے۔ کتنی پیاری بات بولے ہیں۔ وَلَا سَبَقْتَ فِي مَيْدَانِ زُورٍ وَلَا أَوْضَعْتَ فِيهِ وَلَا خَبَقْتَ، ہم ایسا نہیں کہتے ہیں کہ تم جو ہے میدان، یعنی زور کے میدان میں، دھوکہ دھڑی اور کیا ہے جھوٹ بات کے میدان میں تم جو ہے بہت آگے بڑھ چکے، ہم ایسا نہیں کہتے، لیکن کیا ہے وَلَا أَوْضَعْتَ فِيهِ وَلَا خَبَقْتَ، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ تم جو ہے جھوٹ بولتے نہیں ہو یا جھوٹ بولنے سے پیچھے رہ گئے ہو، تم جو ہے اس میں جو ہے چلتے نہیں ہو، نہیں، تم جھوٹ بولتے ہو، تم جو ہے دھوکہ دھڑی کرتے ہو، لیکن ایسا نہیں ہے کہ بہت زیادہ اس میں آگے بڑھ چکے ہیں، نہیں، اب بھی بس گئے ہو، میدان میں قدم رکھنا شروع کیے ہو، میدان میں بہت آگے نہیں بڑھ گئے، تو کیا ہے ابھی بھی جو ہے گیٹ کے ہی پاس ہو، واپس آ سکتے ہو اس میدان سے، اس دھوکہ دھڑی کے میدان سے، اس کیا ہے گناہ کے میدان سے تم واپس آ سکتے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَنْأَ عَنْهُ نَشِبْتَ فِيهِ وَمَا لَكَ بِالْخَلَاصِ إِذَا نَشِبْتَ، اگر انہی عیب میں رہ گئے، اس سے پھرے نہیں اور اسی میں جو ہے اپنی زندگی گزارنے لگے، اسی پر جو ہے چمٹے رہ گئے، اسی پر تمہاری زندگی گزرتی رہی، غفلت میں، عبادت سے دور اور طرح طرح کی کمیوں میں
اور کیا ہے دھوکہ دڑی میں، جھوٹ میں، گناہوں میں ہی تمہاری زندگی گزرتی رہی، اور کیا ہے تم اس سے بچتے نہیں ہو، اس کو جو ہے اب چھوڑتے نہیں ہو، اطاعت کی طرف نہیں آتے ہو، رب سے توبہ نہیں کرتے ہو، تو تم جو ہے برباد ہو جاؤ گے۔ وَدَنَّسَ مَا طَهَّرَ مِنْكَ حَتَّى كَأَنَّكَ قَبْلَ ذَلِكَ مَا طَهَرْتَ۔ تو سنو، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو پاکی تم نے حاصل کی تھی، جو طہارت تم نے حاصل کی تھی، یہ تو تمہارا کپڑا ہے، وہ بالکل صاف تھا، صاف کپڑا پہن کر کے جو نکلے تھے، یعنی بغیر گناہ کے، تو یہ تمہارا کپڑا ایسا ہو جائے گا کہ یہ کبھی صاف تھا ہی نہیں، یہ گناہوں سے اتنا میل ہو جائے گا۔ تو تم اگر گناہوں ہی ڈوبے رہتے ہو، اسی میں لگے رہتے ہو، تو تم ایسے ہو جاؤ گے کہ کبھی تمہارے پاس جو ہے کیا ہے نیکیاں تھی ہی نہیں، ایسا ہو جائے گا تم۔ جیسے ایک انسان توبہ کر لیتا ہے، التائب من الذنب کما لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا اپنا گناہوں سے ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس کوئی گناہ ہی نہیں ہے، جیسے گناہ ہی نہیں کیا تھا کبھی۔ تم اس کے بالکل الٹے ہو جاؤ گے کہ کبھی ایسا لگے گا، یعنی گناہ میں جب ڈوبنے لگو گے تو اور زیادہ اس کے گہرائی میں جانے لگو گے، تو ایسا لگے گا کہ کیا ہے کبھی نیکی کیے ہی نہیں ہو، کبھی جو ہے اس کپڑے کو جو ہے دھوئے ہی نہیں ہو۔ جیسے ایک انسان بہت زیادہ گندگی علاقے سے گزرے، بالکل سفید کپڑا پہن کر کے، لیکن جب اپنے منزل میں پہنچتا تو دیکھتا ہے کیا ہے، اپنے کپڑے کو تو معلوم چلتا ہے، کبھی لگتا ہے کہ یہ کپڑا صاف ہی نہیں تھا، کبھی جو ہے کہ صاف کپڑا پہنا ہی نہیں تھا، ایسا ہو جاتا ہے۔ تو ایسا انسان بھی ہو جاتا ہے۔ اور کہتے ہیں وَصِرْتَ أَسِيرَ ذَنْبِكَ فِي وَسَاقٍ وَكَيْفَ لَكَ الْفَكَاكُ وَقَدْ أُسِرْتَ، کہ کیا ہے تم جو ہے اپنے گناہوں کے جو ہے چنگل میں پھنس گئے ہو، گناہوں کے قید میں پھنس گئے ہو، اور ایسے قید میں پھنس گئے ہو، بہت سخت قید میں۔ ایسا نہیں ہے کہ تم کو صرف قید کیا گیا، بلکہ قید کرنے کے ساتھ ساتھ تمہارے ہاتھ بھی جکڑ دیے گئے ہیں، تمہارے دونوں قدم بھی جکڑ دیے گئے ہیں، ایسے تم کو پکڑ کر کے رکھے ہیں، تم گناہ میں ایسے پکڑے ہوئے ہو، ایسے جکڑے ہوئے گناہ میں۔ وَكَيْفَ لَكَ الْفَكَاكُ وَقَدْ أُسِرْتَ، تو تم کو کیسے چھوٹ ملے گی، کیسے تم جو ہے آزادی پاؤ گے، کیسے جو ہے اس گناہ سے بھاگ پاؤ گے، جبکہ تمہیں جو ہے بالکل کیا ہے قید کر لیا گیا ہے، تم کو جو ہے بالکل جکڑ لیا گیا، تمہارے ہاتھ بھی گناہوں سے بنے ہوئے، تمہارے پیر بھی گناہوں سے بنے ہوئے، تمہارے کمر بھی گناہوں سے بنی ہوئی، سب کچھ تم جو ہے بنے ہوئے ہو، بالکل جکڑے ہو گناہوں سے۔ کیسے تم جو ہے اس سے بچو گے جب اسی گناہوں میں پڑ جاتے ہو، گناہوں میں سے ڈوب جاتے ہو، گناہوں کے قید میں چلے جاتے ہو، تو پھر کیسے چھٹکارا ملے گا؟ سدھر جاؤ، ابھی تو صرف شروعات ہوئی ہے۔ اور کہتے ہیں وخف ابناء جنسی کا وخش منہم کما تخش الضراغم والسبنتا، کیا ہے اور اپنے جیسے لڑکوں سے جو کیا ہے لوفر ٹائپ کے ہیں، جو کیا ہے غافل ہیں، دنیا میں ہی مگن ہیں، بالکل لاپرواہ ہیں، ان سے ڈرو، ان سے بچ کر کے رہو، تمہاری عمر کے ہی ہے، تمہارے ہی یہ جنس کے ہیں، ان سے بچے ہوئے رہو، تم کو بھی غافل کر دیں گے وہ لوگ، تمہیں بھی جو ہے لاپرواہ کر دیں گے وہ لوگ۔ کما تخش الضراغم، جیسے دراغم درغم کی جمع ہے، یعنی جیسے کیا ہے ایک شیر سے ڈرتے ہو، شیر سے ڈرتے ہو، ویسے ان سے بھی ڈرتے رہو کہ وہ جو ہے تمہارے کیا ہے شیر جو ہے تمہیں آ کر کے کھا لیتا ہے، وہ جو ہے تمہارا دین کھا لیں گے،
اور کیا ہے وَالسَّبَنْتَا، سبنتا یعنی کیا ہے چیتا، یعنی جیسے شیر اور چیتے سے ڈرتے ہو ویسے ہی ان لوگوں سے، ان لڑکوں سے ڈرو جو کیا ہے لاپرواہ ہے، گمراہ ہے، اور کیا ہے اللہ کے ذکر سے غافل ہے. ان لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھا کرو، ان سے دور رہا کرو، ان سے جتنا ہو سکے دوری اختیار کرو. ہو سکتا ہے تمہیں بھی جو ہے اسی میں تو وہ لوگ لے کر کے چلی جائے. وَخَالِطْهُمْ وَزَعِّلْهُمْ حِذَارًا وَكُنْ كَالسَّامِرِ إِذَا لُمِسْتَ. کیا ہے جب ضرورت پڑے تو کیا ہے تب جاؤ ان کے پاس، ملو دلو، کوئی بات نہیں ہے. ان کے ساتھ جاؤ، ان کے ساتھ کیا ہے کام ہے تو کیا ہے ان کے ساتھ ملو جلو، بات کرو، لیکن کیا ہے بچ کر کے، ہوشیار ہو کر کے، کہ وہ بھی تمہیں جو ہے اپنے کیا چنگل میں لپیٹ نہ لیں، گمراہی میں لپیٹ نہ لیں، برائی میں لپیٹ نہ لیں. اور کہتے وَكُنْ كَالسَّامِرِ إِذَا لُمِسْتَ، سامری جیسے بن جاؤ، جو قرآن میں سامری کے بارے میں بیان کیا گیا کہ سامری کیسا ہوتا تھا. وہ لوگوں سے زیادہ یہ نہیں کرتا تھا، ملاقات نہیں کرتا تھا، لوگوں سے ملتا جلتا نہیں تھا، اور وہ جو ہے لوگوں سے بالکل دور رہتا تھا. اور کچھ لوگ کہتے ہیں سامری ایسا تھا کہ کوئی اگر اس کو چھو لے تو اس کو بخار آ جائے گا، پورا گرم ہو جائے گا، بالکل اس سے حالت خراب ہو جاتا تھا. تو ایسے سامری بن کر کے رہو کہ لوگوں سے بالکل کٹ کر کے، ان لوگوں سے خاص کر کے جو لوگ تم کو گمراہ کر دے. وَإِن جَهِلُوا عَلَيْكَ فَقُلْ سَلَامًا. کیا ہے جب تمہارے کیا ہے ساتھ جہالت سے پیش آئے، تمہیں جو ہے جہالت کی طرف بلائے، یا کیا ہے تمہیں جاہل سمجھے، یا تمہیں جو ہے تمہیں کچھ سمجھے ہی نہیں، تمہیں تمہارا مقام ہی نہیں دے، جہالت سے پیش آئے تو فقول سلامن، کہو سلام، السلام علیکم، کہو ایسا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُ قَالُوا سَلَامًا، کہ جاہل سے جب خطاب وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہلوں سے اللہ کے بندے ملتے تو کہتے ہیں سلام علیکم، السلام علیکم، بس اور کچھ نہیں کہنا، سلام کر کے چلے جاؤ. لَعَلَّكَ سَوْفَ تَسْلَمْ إِن فَعَلْتَ، ہو سکتا ہے کہ ایسا کر کے تم جو ہے ان سے سلامتی میں رہو، ان سے بچ جاؤ. وَمَن لَكَ بِالسَّلَامَةِ فِي زَمَانٍ يَنَالُ الْعُصْمَى إِلَّا إِنْ عُصِمْتَ. کیا ہے کہتے ہیں کہ اس زمانے میں اگر کسی کو سلامتی مل جائے، اس زمانے میں کہ کوئی اگر ان برے دوستوں سے، بیکار دوستوں سے، بیکار دوستی سے بچ جائے تو اتنی بڑی اس کے لیے سلامتی ہوگی اس زمانے میں کہ وہ جو ہے بہت جو ہے عظیم چیز سے اور بہت بڑی برائی سے بچ گیا ہے، بہت بڑی برائی سے بچ گیا ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں کہ الرجل علی دین خلیلہ، کہ ایک بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، یعنی دوست جیسا ہوتا ہے وہی بندہ اس کو ایسے ہی کرتا ہے. اس لیے کتنا کو دیکھیں ہم لوگ، کتنے اچھے لوگ تھے، کتنے اچھے لڑکے تھے، پہلے جو ہے نماز کا پابند تھے، وہ بھی کیا ہے پہلی صفوں میں دکھا کرتے تھے، لیکن کیا ہے برے دوست کے چنگل میں پڑ گئے، برے دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے لگے، اٹھنے بیٹھنے لگے، تو کیا ہوا دیکھتے آج وہ مسجد سے بھی دور ہے، مسجد سے بھی بالکل دور ہے. کیا کہیے گا. تو اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے اپنے دوستوں کے دین پر رہتا ہے. فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَن يُخَالِطُ، تو دیکھو کون تمہارا دوست ہے، اچھے لوگ ہیں یا برے دوست ہیں. اگر اچھے دوست ہیں تو سمجھ جاؤ کیا ہے جنت کی طرف لے جائیں گے، اور برے دوست ہیں تو سمجھ جاؤ جہنم کی طرف لے جائیں گے. اور کہتے ہیں
ولا تلبس بحي فيه ضيم، اور اس علاقے میں نہیں رہو جس میں ظلم و ستم بہت زیادہ ہوتا ہے. اس جگہ میں جاتے ہیں ویسے بچو، اس علاقے میں جانے سے بچو جہاں بہت زیادہ جو ہے فتنہ ہیں. یمیت القلب ان قبلتا، کیا ہے اس میں جو ہے دل مردہ ہو جاتا ہے اگر تم جو ہے وہاں جاؤ گے. تو اگر تم وہاں جانے لگو جیسے گناہ کی جگہ میں، سینما ہال میں یا کیا ہے ڈانس پارلر میں، یہاں جائیں گے تو صرف اور صرف گناہ ہی ملے گا. تو وہاں جاؤ گے تو کیا ہے تم بھی بیمار ہو جائے گا، تمہارا بھی دل ویسا ہی ہو جائے گا. تو اس لیے نہیں جایا کرو، دل کو اپنا مردہ کرنا نہیں چاہتے تو وہاں نہیں جاؤ. وغرف الغریب له نفاق، اور کیا ہے ان سے جو ہے غریب کی طرف چلے جاؤ. یعنی کیا کہتے ہیں، اگر برائی مشرق میں ہو رہی ہے تو مغرب میں چلے جاؤ، یعنی اس سے دور چلے جاؤ، یہ کہنا چاہتے ہیں. اور یہی بعد میں کہتے ہیں وشرق ان بریقی کا شریق تھا. اور کیا ہے مشرق میں چلے جاؤ اگر جا سکتے ہو تو. اگر اپنے تھوک بھی جو ہے کہیں اور جا کر کے پھینک سکتے ہو تو وہاں جا کر کے پھینکو، وہاں بری جگہ میں جو ہے نہیں پھینکو، کیونکہ اسی میں جو ہے کیا ہے تمہارے لیے نجات ہے، اسی میں تمہارا فائدہ ہے. کیا جہاں برائی رہے تو اس سے دور چلے جاؤ، چاہے مشرق چلے جاؤ مغرب چلے جاؤ، چاہے یہاں چلے جاؤ یا وہاں چلے جاؤ، لیکن فتنے والی جگہ میں نہیں رہو، برائی والی جگہ میں نہیں رہو. فَلَيْسَ الزُّهْدُ فِي الدُّنْيَا خُمُولًا، دنیا میں کیا ہے زاہد رہنا، دنیا سے بے رغبت رہنا ایسا نہیں ہے کہ بہت خراب چیز ہے. یعنی دنیا جو ہے دنیا کو پسند کرنا ایسا نہیں ہے کہ خراب چیز ہے. دنیا کا مانگو، دنیا چاہو، دنیا کے پیچھے دوڑو، لیکن جتنا ضرورت ہے اتنا، اسی کے پیچھے ہمیشہ لگ جاؤ، اسی کے پیچھے لگے رہو، ایسا نہیں. لَأَنْتَ بِهَا الْأَمِيرُ إِنْ زَهِدْتَ، یہ دنیا کے لیے دنیا میں جو زاہد بن کر کے رہو. اگر دنیا میں زاہد بن کے رہو گے یعنی بے رغبت ہو کر کے، یہ جتنا ضرورت ہے بس اتنا مل جائے اور چاہیے ہی نہیں اور ضرورت ہی نہیں ہے، تو کہتے ہیں یہ بری بات نہیں ہے. ایسا نہیں کہ کیا ہے انسان ضرورت بھی نہ پوری کر، نہیں، جو انسان کی ضرورت ہے دنیا میں اس کو پورا کریے. وَلَيْسَ الزُّهْدُ فِي الدُّنْيَا خُمُولًا، کہ دنیا میں زہد ایسا نہیں ہے کہ انسان اپنی ضرورت کی چیز بھی چھوڑ دے. اگر کیا ہے لَأَنْتَ بِهَا الْأَمِيرُ إِنْ زَهِدْتَ، اگر کیا ہے امیر زاہد بن جاتے ہو زہد کے وجہ سے، اگر دنیا میں بے رغبت حاصل کرتے ہو تو تم ہی اصل امیر ہو. کیوں؟ دنیا کی ضرورت تو تمہاری پوری ہو ہی رہی ہے اور آخرت میں تم کامیاب ہو. تو اصل امیری تو یہ ہے. وَلَوْ فَوْقَ الْأَمِيرِ تَكُونُ فِيهَا سُمُوًّا وَإِفْتِخَارًا كُنْتَ أَنْتَ، کہ اگر امیر سے بھی اونچا کوئی مکان ہو سکتا ہے، کہ امیر سے بھی اونچا کوئی مکان ہے، لیڈر سے بھی کوئی اونچا مکان ہے جس کو انسان لوگ کیا ہے پکارتے ہیں یا فخر کرتے ہیں جس کے اوپر لوگ، تو تم اس پہ ہوگے. کب؟ جب دنیا جتنی ضرورت ہے تب اتنا ہی لوگے، اور کیا ہے آخرت میں ہی باقی لگے رہو گے تب. وَإِنْ فَرَّقْتَهَا وَخَرَجْتَ مِنْهَا إِلَى دَارِ السَّلَامِ فَقَدْ سَلِمْتَ، اور جب اس دنیا سے نکلو گے، دنیا سے جو ہے بے رغبت ہو کر کے، دنیا کی محبت اس دل میں نہیں رہے گی، جتنا ضرورت ہے بس اتنا ہی لے کر کے چلنا ہے، دار السلام کی طرف یعنی جنت کی طرف جاؤ گے، تو سمجھ لو کہ کیا ہے فقد سلیمتا، تم جو ہے سلامتی کے ساتھ جا رہے ہو. تمہیں فرشتے جو ہے جنت کے داروغہ جو ہوں گے، دروان جو ہوں گے، وہ لوگ سلام کریں گے، تم جو ہے اب نجات پا گئے ہو. وَإِن كَرَّمْتَهَا وَنَرْزَرْتَ فِيهَا إِجْلَانًا فَنَفْسَكَ قَدْ أَهَنْتَ، اور کیا ہے اسی دنیا میں اگر کیا ہے اس دنیا کو اگر سب کچھ سمجھنے لگے،
اسی کو جو ہے سب سے عزیز سمجھنے لگے، اسی کو سب سے محترم سمجھنے لگے، اسی کو سب کچھ سمجھنے لگے، اور اس کو جو ہے بہت زیادہ اپنے نظر میں چڑھا لیے، بہت زیادہ اس کی عزت تمہارے نظر میں ہو گئی، یہی سب کچھ ہو گیا، یہی دنیا تمہارے لیے، تو سمجھ جاؤ کہ تمہارا نفس جو ہے کمزور ہو چکا ہے، تمہارا نفس کمزور ہو چکا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نا کہ جب میرے امت کے اندر وہن آ جائے گا تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے دوسرے قوموں کو مسلط کر دیے گی، ان کے اوپر جو ہے سب کو ٹوٹ پڑیں گے، سب کو ان کو ماریں گے، کاٹیں گے، چھاٹیں گے، سب کچھ کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امین قلتی یومئذ نحن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن ہم لوگ کم ہوں گے کیا؟ کہتے بل انتم یومئذ کثیر، بہت ہوگے، بہت تمہاری تعداد ہوگی، کافی مسلمان، لیکن تم ایسے ہی رہو گے کہ جیسا بارش میں کیا ہے دھول مٹی کی حیثیت ہوتی ہے، ویسی تمہاری حیثیت ہوگی۔ اور یہ کیوں؟ تمہارے اندر وہن آ جائے گا، کمزوری آ جائے گی۔ پوچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہن کیا ہے، کمزوری کیا ہے؟ کہتے حب الدنیا و کراہیت الموت، یہ دنیا کی محبت تمہارے اندر بیٹھ جائے گی، یہ اصل کمزوری ہے۔ و کراہیت الموت، اور کیا ہے، موت سے تمہیں نفرت ہوگی، موت سے تمہیں نفرت ہوگی، موت کو تم پسند نہیں کرو گے، تو ایسی حالت ہو جائے گی۔ تو کہتے ہیں کیا ہے، اگر یہ دنیا تمہارے نظر میں کیا ہے بہت اہمیت ہو گئی اس کی، اور آخرت کو تم بھول گئے، تو مطلب کیا ہے، تمہارے اندر کمزوری آ چکی ہے۔ اب کہتے ہیں جمعت لک النصاحیا فامتثلها حیاتک، کیا ہے، ہم تمہارے لیے نصیحتوں کو جمع کیے، تو اپنے حیات میں، زندگی میں جو ہے اس کو نافذ کرو۔ فاہیا افضل ممتثلتا، تو یہ بہت اچھا ہوگا کہ تم اگر اپنے زندگی میں یہ ساری چیزیں نافذ کرتے ہو، نصیحت حاصل کرتے ہو۔ وطولت العتاب وزدت فیہ لأنک فی البطالۃ قد اذلت، ہم اس میں جو ہے بہت برا بھلا کہہ دیے ہیں، کیونکہ کیا ہے، تم بھی جو ہے بہت زیادہ برائی میں تم آگے بڑھ چکے ہو، اس وجہ سے۔ اور یہ بات ہم لوگ جانتے ہیں کہ جتنی بڑی بیماری ہوتی ہے اتنا بڑا جو ہے اس کی دوائی بھی ہوتی ہے، اتنا بڑا جو ہے اس کا ڈوز بھی ہوتا ہے۔ تو کیا اسی وجہ سے کہتے ہیں تمہاری بیماری بڑی ہے، تو کیا ہے، ہم تم کو ڈوز بھی جو ہے بڑھا دیے ہیں۔ فَلَا تَأْخُذْ بِتَقْصِيرِي وَسَهْوِي وَخُذْ بِوَصِيَّتِي لَكَ إِن رَشَدْتَ، تو میری تقصیر یعنی میری کمی اور میری غلطیوں کو تم بھول جاؤ، ہم غلط ہیں، میرے اندر خود غلطی ہیں، ان کو نہیں دیکھو، لیکن میری جو یہ نصیحت ہے یا جو میری وصیت ہے ان کو لے کر کے چلو اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو۔ وَقَدْ أَرْتَفْتُهَا سِتًّا حِسَانًا وَكَانَتْ قَوْلَ زَامِيَةٍ وَسِتًّا، کہتے ہیں کہ ہم جو ہے اس کو اور 6 جو ہے اس میں اور زیادتی کیے ہیں، لیکن اصل میں یہ 106 ہی ہے، یعنی مکمل جو ہے یہ منظومہ جو ہے یہ 112 اس کا لائن ہے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں یہ جو ہے اس کا 112 ہے، اصل میں یہ 106 ہی ہے نصیحت اس میں، لیکن ہم جو ہے اس میں کچھ اور جو ہے 6 اور زیادہ کر دیے تاکہ وہ اور زیادہ یہ ہو جائے، بالکل یعنی اچھی شکل میں ہو جائے۔ اور ہم جو ہے تم کو نصیحت کیے ہیں، اس نصیحت کو قبول کرو اور میری غلطیوں کو نہیں دیکھو۔ یہی بات کہہ کر کے جو ہے شیخ رحمہ اللہ اپنے اس کتاب کو ختم کرتے ہیں، جس میں کیا ہے بوڑھے بڑھے اور طالب علم کو اور جو لوگ جاہل لوگ ہیں اور جو لوگ کیا ہے گناہ میں گرے ہوئے ہیں اور گناہ میں جو ہے ڈوبے ہوئے ہیں، دنیا میں جو ہے لگے ہوئے ہیں، دنیا کے ہی اس میں بالکل مگن ہیں، تو ان کو جو ہے شیخ رحمہ اللہ نقل کی، ان کے جو ہے نصیحت کیے ہیں اور ان کو جو ہے کیا ہے سمجھائے بجھائے ہیں۔ ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ جو ہمارے قریب دار ہیں ان لوگوں کو بھی سمجھائے، اس دنیا کی حقیقت کو بتائیں۔ تو شیخ کو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے رحمت سے گھیرے، اور خاص کر یہ جو ابو بکر ہے اللہ تعالیٰ اس پر بھی رحم کرے، اور
اللہ تعالیٰ ان دونوں کو جو ہے جزائے خیر دے. دونوں نے ہم لوگوں کو جو ہے اتنی پیاری نصیحت کا دیے شیخ بھی, اور اس کے وجہ سے جو ابو بکر ہے اس کے وجہ سے بھی ہم لوگوں کو یہ نصیحت ملی. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے اور ہم لوگوں کے اعمال کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے نیکیوں کو قبول فرما. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جو ہے جنت الفردوس کا مستحق بنا, جہنم سے بچا. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم اجمعین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک.